میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑھا۔ پہلی آیت میں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے چند دن کی چکا چوند، صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، میں نہیں مروں گا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے متنبع کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اور وہ شخص جو خدا کی نافرمانی میں رہتا ہے، خدا کے قانون کو توڑتے رہتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بھی، اور جو خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ متنبع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم خدا کی نافرمانی کرو گے، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ تم خدا کے مطابق اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کامیاب کون شخص ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر لیا، اور پھر وہ شخص جو دنیا کو ہی اصلی ٹھکانہ سمجھ بیٹھا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، گاڑی جمع کرنے میں، بلڈنگ جمع کرنے میں، مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور آخرت کو بھلا چکا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دنیا کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہو، اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ دنیا صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ بھائی میں یہاں ہوں تو یہاں موت آ جائے گی، میں امریکہ چلا جاؤں گا وہاں موت نہیں آئے گی، میں عرب کنٹری میں چلا جاؤں گا وہاں موت نہیں آئے گی۔ ارے بھائی اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ، تم دنیا کے کسی بھی خطے پہ چلے جاؤ، زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر چلے جاؤ، موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے لیے گھر بنا لو، وہاں بھی موت پہنچ جائے گی، وہاں بھی موت پا لے گی۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ تم موت سے بھاگو گے، بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ موت تم سے ملاقات کرے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا